کہاں ہے صلاۃ تسبیحاں، کہاں ہے راتوں کو اللہ کے آگے رونا؟ ہم تو سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں جی، بس رات کو کھا لیا، کھان میں دل ہی نہیں کرتا، ایک رس چائے پی۔ نہیں میرے بھائی، یہ راتیں سونے کے لیے نہیں تھی، یہ راتیں رونے کے لیے تھی۔ بابا جی کتنی صفوں میں تھے، خدا پاک کی قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا ہر جمعے کے اندر مغفرت کی دعا نہیں ہوتی؟ یہ سارے لوگ پچھلے رمضان میں تھے۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، زمین کے اوپر رہنے والے وہ زیر زمین چلے گئے۔ کوئی ابے کے ساتھ آتا تھا، کوئی بھائی کے ساتھ آتا تھا، کوئی بیٹے کے ساتھ آتا تھا، کوئی وہاں بیٹھتا تھا، کوئی وہاں بیٹھتا تھا، کوئی 11 بجے مسجد میں آتا تھا، کوئی 12 بجے آتا تھا، کوئی سب نمازیوں کے بعد آتا تھا۔ اور ساری باتیں چھوڑو، یہ مسجد کی جگہ پر مسجد بنانے والا ہی نہ رہا تو نماز پڑھنے والے کہاں رہیں گے؟ گئے سب۔ او لوگو، آج فقیروں فتویٰ نہ لگانا، آج میرے پر میرے عزیزوں کوئی انگلی نہ اٹھانا، کم از کم 5 قرآن پاک ختم کرو۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی طرف سے، ایک اہل بیت کی طرف سے، ایک صحابہ اکرام کی طرف سے، ایک اپنے والدین کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، کم از کم رمضان المبارک میں یہ تو تمہارا مشغلہ ہو، کم از کم ذکر ہو، تسبیح ہو۔ اہل بیت کی طرف سے، اما خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے آج ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے، کہہ دے آمین۔ آج میرے عزیزو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا، اللہ جنہوں نے ہمارے پر احسانات کیے، اللہ انہیں ان کے احسانوں کے بدلے تو چکا دے، کہہ دو آمین۔ لیکن معذرت میرے عزیزو، جن سینوں میں، جن دلوں میں، جن کانوں میں موسیقی رس کرتی ہو، وہ خدا کا قرآن کیا اثر کرے گا؟ توبہ کرے اور توبہ کروائے اور خدا کی مخلوق کے درد کو تقسیم کرے اور اللہ کی مخلوق کے درد کو بانٹے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔